میرے اپنے پروجیکٹ کے اندر 250 لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے. تو جب اللہ نہ کرے اگر یہ پروجیکٹ بند ہوتے ہیں تو وہ 250 لوگ ایک چھوٹے سے بلڈر کے پاس بے روزگار ہوتے ہیں. اور اسی طرح اگر گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی آ جاتی ہیں جس میں ہمارے یہاں انفلیشن کا بہت بڑا اثر انداز ہوتے ہیں کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں, اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں, انڈسٹری بند ہو جاتی ہے. جیسے آپ دوسری انڈسٹری کو دیتے ہیں کہ جی ہم یہ اس میں سبسڈی دیتے ہیں, اسی طرح اس انڈسٹری کو گورنمنٹ کو چاہیے کچھ سبسڈی دے یا ان کے ریٹ 5 سالہ منصوبے کے تحت ہونے چاہیے. ایک تو فلیکسیبل ہم نے پیمنٹ پلان اس کا رکھا ہوا ہے, اس کے اندر نیٹ ایریا ہم نے آفر کیا ہوا ہے, اور تیسرا ہم نے ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ اس میں آپ کو 30 سے 40% ویسے ہی ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا جب آپ پراپرٹی کا پوزیشن ارلی پوزیشن لے لیں گے اور اس کی ایک ساتھ باقی کی آپ پے کریں گے. تو یہ بی ٹاؤن کی جیسے میں نے آپ کو بتایا پرائم لوکیشن کے اندر ہے. اس کے سراؤنڈنگ 4 یونیورسٹیاں, یونیورسٹی آف لاہور ہے, بیکن آف یونیورسٹی ہے, اس کے علاوہ شری میڈیکل ٹرسٹ ہاسپٹل اور اس کی یونیورسٹی ہے, سپیریئر یونیورسٹی ہے, اور لاتعداد سکولز ہیں, پرائم لوکیشن ہے. تو یہ ایک ہمارا آئیڈیل اور شاہکار پروجیکٹ ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج ٹائم ٹی وی. ناظرین, کسی بھی ملک کی معیشت میں ریل اسٹیٹ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. بے شمار ممالک کے GDP کا ایک کثیر حصہ ریل اسٹیٹ سے منسلک ہے. پاکستان میں اس کا کیا پوٹینشیل ہے, اس کی کیا پارٹیسپیشن ہے, اس سلسلے میں ترتیب دے گی. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے الہادی ایسوسیٹ اینڈ بلڈرز کے چیف ایگزیکٹو جناب کاشف شہزاد صاحب. آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس انڈسٹری کی کیا پوزیشن ہے. السلام علیکم جناب کاشف شہزاد صاحب. وعلیکم السلام سر, تھینک یو ویری مچ. ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں بڑا پوٹینشیل موجود ہے. دیگر کئی ممالک کی اکانومی میں اس کا ایک پارٹیسپیشن ہوتا ہے. پاکستانی کی GDP میں اس کا کیا حصہ ہے, کیا شیئر ہے, ہمارے ناظرین کو کچھ ادا فرمائیں. تھینک یو ویری مچ محبوب صاحب, بہت اچھا کویشچن ہے کہ کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ اس کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے, اس کا ریل اسٹیٹ کا جو ہوتے ہیں پروجیکٹس ہوتے ہیں. آپ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کا اندازہ لگا لیں, آپ دبئی کو دیکھ لیں, آپ UAE کی ساری ریاستوں کو دیکھ لیں, آپ ٹرکی کا جو GDP گرو کیا ہے اس کو دیکھ لیں, ایون کہ آپ یورپی ممالک جنہوں نے اپنے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں آپ لوگوں کو نیشنلٹیز آفر کیے ہیں, ایون کہ دبئی نے گولڈن ویزا آفر کیا ہے, یہ کس بنیاد پہ ہے؟ یہ ریل اسٹیٹ کی بنیاد پہ ہیں. محبوب صاحب, جو 3 کام ہیں نا ان کی ضرورت تا قیامت یا جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک وہ رہنی ہے, جس میں روٹی, کپڑا اور مکان ہے. تو ریل اسٹیٹ سے وابستہ ہے ڈائریکٹ آپ کے مکان سے, آپ کی انڈسٹری. جیسے جیسے آبادی بڑھنی ہے تو ریل اسٹیٹ کی جو اہمیت ہے وہ بڑھتی جانی ہے. اور پاکستان جیسے ملک میں آپ دیکھ لیں کہ جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں لاہور شہر میں, یہ اس ملک میں ابھی بھی اس شہر کے اندر تقریباً 22 لاکھ گھروں کا شارٹ فال ہے. یہ 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر جو ہے اس کے اندر 22 لاکھ لوگوں کا گھروں کا شارٹ فال ہے. اب اس ملک میں جس میں آپ بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے, ہم باہر کی بات نہ کریں, ہم یہاں کی بات کریں کہ اس ملک کے اندر GDP کے اندر ریل اسٹیٹ کا کیا کردار ہے. میں جسٹ آپ کو اگزامپل دوں گا کہ پاکستان اوورسیز پاکستانی جتنے بھی لوگ گئے ہوتے ہیں باہر کے ممالک میں, تارکین وطن جو ہمارے ہیں جو باہر سیٹل ہیں, وہ اپنے ملک میں جب بھی پیسہ بھیجتے ہیں وہ 80% کے جو راؤنڈ ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں. تو ریل اسٹیٹ ایک بہت مضبوط بنیاد ہے ہمارے اوورسیز پاکستانی کے لیے, ہمارے انویسٹرز کے لیے, ہماری فارن ریمیٹنس کے لیے, جو کہ ہمارے GDP کے اندر ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو پچھلے سال کے GDP کے اندر $28 بلین کی جو انویسٹمنٹ آئی تھی, ریمیٹنس ٹوٹل آئے تھے, اس کے اندر $20 بلین کی آلموسٹ صرف ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی ہے. آپ کی انڈسٹری کے اندر نہیں ہو رہی, ریل اسٹیٹ کے اندر ہو رہی ہے. لوگ یہاں پہ ہائی رائز بلڈنگ بنا رہے ہیں, اپنی لینڈ ایکوائر کر رہے ہیں. جتنا بھی ریل اسٹیٹ سیکٹر سے اس سیکٹر سے لوگ وابستہ ہیں, وہ زمین سے لے کے ہائی رائز تک ہو, وہ سارا جو سیکیور انویسٹمنٹ سمجھی جاتی ہے وہ ریل اسٹیٹ کی سمجھی جاتی ہے. اور GDP کے اوبیسلی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک تو ہمارا جتنی زیادہ کنسٹرکشن ہوتی ہے اتنی ہی, جتنا یہ زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اتنے ہی آپ کے ٹیکسز اکٹھے ہوتے ہیں. مثلا آپ کو جب بھی ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو کسی بھی گورنمنٹ نے
اگر دبانے کی کوشش کی ہے اسی وقت آپ دیکھیں وہاں ریونیو کم ہو گیا ہے, لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا ہے, ختم ہوا پڑا ہے نا اس ٹائم لاہور میں آپ کو بتاؤں تو جیسے 10 سے 15 آفس ڈیلی بند ہو رہے ہیں, اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اگر چلے گی تو آپ دیکھیں کہ 70 سے زیادہ انڈسٹریز کام کرتی ہیں. اب میں کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ ہوں, ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے وابستہ ہوں, میرے اپنے پروجیکٹ کے اندر 250 لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے. تو جب اللہ نہ کرے اگر یہ پروجیکٹ بند ہوتے ہیں تو وہ 250 لوگ ایک چھوٹے سے بلڈر کے پاس بے روزگار ہوتے ہیں. اور اسی طرح اگر گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی آ جاتی ہیں جس میں ہمارے یہاں انفلیشن کا بہت بڑا اثر انداز ہوتے ہیں کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں, اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں, انڈسٹری بند ہو جاتی ہے اور مارکیٹ کا نظام رکھتا ہے. دیکھیے ایک سرکل ہے, ایک چین ہے, ایک پہیہ چلتا ہے کہ یہاں پہ پیسہ جہاں لگ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں, یہاں پہ اگر کوئی کما رہا ہے تو کہیں نہ کہیں لگا رہا ہے. یہاں ہمارے یہاں المونیم والے ہیں, وڈ ورک والے ہیں, اینٹوں والے ہیں, سیمنٹ والے ہیں, سریے والے, وہ کتنی انڈسٹری ہے. اور اس انڈسٹری کی یہ تو ڈائریکٹ انڈسٹری ہیں, اس کے بعد اس سے جو انڈائریکٹ انڈسٹری وابستہ ہوتی ہیں, ان ساروں کی ٹیکس کلیکشن دیکھیں, ان ساروں کا روزگار دیکھیں, یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے. اور یہ ہمارا ملک وہ ملک ہے جہاں پہ کوئی ریئل اسٹیٹ کے یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ مکان بن گئے ہیں, اپارٹمنٹس بن گئے ہیں تو لوگ رہنے والے نہیں ہیں. یہ تو پہلے ہی ملک شارٹ فال میں چل رہا ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا تو یہاں آلریڈی بڑا فرق ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو اسپیشلی اس میں اگر ہمیں ریلیف دینا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کو اس میں اصلاحات لینی چاہیے, اور اس میں ٹیکسز میں کمی تھوڑی سی کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے جتنی بھی متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان کو اپنے ہمارے جو پروجیکٹ سبمٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ ڈیولپر کے ہوں چاہے وہ بلڈر کے ہوں, جو متعلقہ اتھارٹیز ہوتی ہیں جنہوں نے اس پروجیکٹ کو پاس کرنا ہوتا ہے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کا بھی میکنزم تیز کریں تاکہ یہ لوگ وہاں پہ اپنے پروجیکٹوں کو بر وقت تکمیل کے مراحل میں آئیں, تاکہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار ملے, جی ڈی پی کے اندر ہمارا ایک کنٹریبیوشن ہو. اور اوبیسلی جیسے ہم یہ پروجیکٹ ڈیلیور کرتے ہیں, ہم بناتے ہیں, تو اس میں 80% جو انویسٹمنٹ ہے وہ اوورسیز پاکستانی کی آتی ہے, ان کو بھی ایک موقع ملتا ہے. تو یہ سارے اگر نٹ شیل آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو ٹیکس لون سے لے کے فارن ریمیٹنس تک اور روزگار سے لے کے رہائشوں تک, یہ سارا جی ڈی پی کے اندر ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے اندر ریئل اسٹیٹ کا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بنجر زمینیں ہیں, وہاں پہ کوئی اچھی روڈ گزر جاتی ہے تو اس خطے کی ویلیوز چینج ہو جاتی ہیں, اس خطے کا ترقی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھتا ہے. تو یہ سارا کیسے ممکن ہے؟ یہ سارا ممکن ہے ڈیولپمنٹ سے, یہ ممکن ہے کنسٹرکشن سے, یہ ممکن ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے. سر جی چوہدری صاحب, اس وقت کہا جاتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری بحران کا شکار ہے. اگر بحران کا شکار ہے تو پھر سرمایہ کاروں کو کہاں سرمایہ کاری کرنی چاہیے جہاں ان کا فیوچر تابناک ہو اور ان کے انویسٹمنٹ جو ہے وہ رنگ لائے؟ ہاں سر, یہ بہت اچھا کوشچن ہے. ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اس ٹائم کوئی شک نہیں ہے اس کے ریٹ بہت نیچے آئے ہوئے ہیں, یہ اس ٹائم بالکل خستہ حالی کا شکار ہے. لیکن ابھی میں نے بتایا کہ سر یہ انڈسٹری ضرورت ہے, اس میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا بڑا فرق ہے, اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اس میں سب سے پہلا پورشن ہے, آپ نے کہا کہ لوگوں کو انویسٹمنٹ کہاں کرنی چاہیے. لوگوں کو ڈیولپر کا اور بلڈر کا ٹریک ریکارڈ دے کے اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ جو بندہ آپ کو پروجیکٹ آفر کر رہا ہے, جو سوسائٹی آفر کر رہی ہے, جو بلڈر آفر کر رہا ہے, جو ڈیولپر آفر کر رہا ہے, اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. کیا اس نے پہلے کہیں پروجیکٹ بنائے ہیں, اس کے ڈیلیورڈ ہیں یا ڈیلیور ہو رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں دیکھنا ہے. کبھی بھی یہاں ہمارے ملک میں ضب و حالی کا جو شکار ہوئی ہے ریئل انڈسٹری, وہ ہوئی ہے ان ڈیولپر کی وجہ سے جنہوں نے اپنی بوگس فائلیں بیچی, اپنے چھوٹے پیمنٹ پلان بیچے لیکن دے نہ سکے. تو اس وجہ سے بھی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اس کے بعد گورنمنٹ نے اس کو دبانے کی کوشش کی ہے, اس میں بے جا ٹیکسز لگائے ہیں اور کاسٹ آف کنسٹرکشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بھی ایک پروجیکٹ حالیہ ریپرزینٹ کیا مارکیٹ کے اندر, مال آف عربیہ کے. تو میں نے جب وہ سر پروجیکٹ پریزنٹ کیا تو اس کے ٹھیک 3 ہفتے بعد کاسٹ آف کنسٹرکشن 33% بڑھ گئی ہے. اب اندازہ لگائیں کہ میں نے ایک پروجیکٹ پر فائل کیا ہے تو ود ان آپ 3 اور 4 ویک کیسی اس میں آ گئی ہے کہ ایک دم اتنا زیادہ انفلیشن کا فرق پڑ گیا. تو ایسی صورت میں ڈیلیور کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو ہماری جو انڈسٹری میں سب سے بڑا جو کردار ہے اس معاملے میں گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. اوبیسلی یہ نیشنل لیول پہ جب کوئی ریفارمز آئیں گی اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر لوگ ہیں, جو ہاؤسنگ کے اندر لوگ ہیں, ان کو آپ کو 5 سالہ منصوبہ دیں, ان کو کچھ اسکیم دیں کہ یہ 5 سال تک جو بندہ اس فیلڈ کے اندر ہے اس کے ریٹ یہیں رہیں گے. اس میں اگر آپ کے فیول چارجز بڑھ رہے ہیں تو اس انڈسٹری جیسے آپ دوسری انڈسٹری کو دیتے ہیں کہ جی
یہ اس میں سبسڈیز دیتے ہیں. اسی طرح اس انڈسٹری کو گورنمنٹ کو چاہیے کچھ سبسڈیز دے یا ان کے ریٹ 5 سالہ منصوبے کے تحت ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ادھر ایک بندے نے پروجیکٹ پر فائل کیا, ایک بندہ نہیں کرتا, ایٹ اے ٹائم لوگ ہزاروں لوگ پروجیکٹ پر فائل کر رہے ہوتے ہیں, اور لیکن پتہ چلے کہ جناب اگلے مہینے 25 سے 30% کاسٹ بڑھ گئی ہے, وہ کہاں بیچے گا, یا جن کو بیچا ہوگا وہ کیسے ڈیلیور کرے گا. یہ سب سے بڑا فیکٹ ہے. اس کے بعد ذب و حالی میں شکار ہماری متعلقہ ایجنسیز ہیں, اتھارٹیز ہیں, جنہوں نے یہ پروجیکٹ پاس کرنے ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے بہت ڈیلے ہے. اور تیسرا, آپ کے چینل کے ذریعے سے میں آپ کے ناظرین کو بتاؤں گا کہ ان پروجیکٹس میں ڈیولپ کریں جن کی ہسٹری ہے, جو پہلے ڈیلیور کر چکے ہیں, جو کر رہے ہیں, جن کا بلڈر ڈیولپر آپ کو موقع پہ ملتا ہے, آپ ان کے ساتھ کام کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کبھی بھی یہ مرے گی نہیں, یہ زندہ رہے گی, قائم رہے گی, کیونکہ ہمارے ملک میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے, اور یہ ڈیمانڈ اگلے کئی سال تک پوری نظر ہوتی نہیں آ رہی. جی چودھری کاشف شہزاد صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کے کون سے پروجیکٹس جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں, اور ان میں کیا پوٹینشیل ہے, آپ کرم فرماؤں کو, اپنے انویسٹرز کو اس میں کیا انسینٹو دے رہے ہیں, اس میں ذرا بتائیے گا, اس حوالے سے ہمیں کچھ روشناس فرمائیں. سر, میرے الہادی ایسوسیٹس کے پلیٹ فارم پہ 5 پروجیکٹ ہیں الحمدللہ. میں تھوڑا سا بتا دوں کہ میں الہادی ایسوسیٹس کا CEO بھی ہوں, اور الکبیر ڈیولپر کی مارکیٹ کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو میرے جو 4 پروجیکٹ ہیں وہ الکبیر ڈیولپر کے ساتھ ہیں, کیونکہ الکبیر ڈیولپر کے جو چیئرمین ہیں جناب چودھری اورنگزیب صاحب, ان کی ایک بڑی کاوش ہے. انہوں نے ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو اس وقت سنبھالا, اس وقت انہوں نے ایسی ایمنسٹری دی کہ جو لوگ گھر نہیں بنا سکتے تھے وہ گھر بنانے کے قابل ہو گئے, جو لوگ اپنا دفتر نہیں بنا سکتے تھے ایجنٹ, وہ اپنے دفتر بنانے کے قابل ہو گئے. ایسا انہوں نے میکنزم دیا کہ 2-3 لاکھ 5 لاکھ روپے پیمنٹ لے کے ایک بڑا خوبصورت ڈیسٹینیشن پرووائڈ کیا ہمیں, خوبصورت ڈیولپمنٹ کے ساتھ. انہوں نے ایسی جگہ ہمیں خطے ڈیولپ کر کے دیے جس کو بنانا بھی آسان تھا, فلیکسیبل تھا, پیمنٹ ان کی ہمارے پاس پیمنٹ شیڈیول کے حساب سے تھے. تو ہم نے بھی اس چیز کو مد نظر رکھا, کیونکہ وہاں پہ کلائنٹ بہت تھا, الکبیر ٹاؤن کی لوکیشن بھی بڑی ہارڈ تھی. تو ہمارے ٹوٹل 5 پروجیکٹ ہیں. 5 پروجیکٹوں میں جو ایک پروجیکٹ یہ بیریا ٹاؤن ایفل ٹاور کے سامنے سب سے بڑا ریزیڈینشیل جو پروجیکٹ ہے وہ الحمدللہ الہادی ایسوسیٹس کا الہادی ایفل ہائٹس ہے, جو کہ 100% مکمل ہے. اس کے علاوہ دوسرا ہمارا الکبیر ڈیولپر کے پروجیکٹ کنگز ٹاؤن کے اندر کنگز ٹاور ہے, جس کا ہم دسمبر میں پوزیشن دینے جا رہے ہیں. تیسرا الہادی گیلریا ہمارا الکبیر ٹاؤن کا جو پروجیکٹ مریم ٹاؤن ہے, اسی کے اندر الہادی گیلریا ہے, اس کا ہم نے گرے ورک مکمل کر دیا ہے, اور انشاءاللہ جنوری میں ہم اس کی فنشنگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور چوتھا جو پروجیکٹ ہے وہ گھروں کا پروجیکٹ ہے, وہ مریم ٹاؤن میں ہے, وہ LDA سے اپرووڈ ہے, وہ بھی الکبیر ڈیولپر کا پروجیکٹ ہے. وہاں پہ ہم نے الہادی سمارٹ ہوم کے نام سے بنایا ہے. اس کے بعد 5واں اور اب تک کا سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے ہمارا وہ مال آف عریبیہ ہے. مال آف عریبیہ الکبیر ٹاؤن فیز 2 کی پرائم لوکیشن پہ واقع ہے, مین راون روڈ کے اوپر. یہ ہمارا گراؤنڈ پلس 11 سٹوری بلڈنگ ہے, جس کے اندر ہم نے ڈیڈیکیٹڈ فرسٹ ٹائم پارکنگ دی ہے, اور 2 کنال کے بڑے مخصوص رقبے کے اندر ہم نے بڑے شاندار کمرشل آؤٹ لیٹ تیار کیے ہیں, جس کے اندر ایسکیلیٹر لابی لگی ہے. اس کے علاوہ لفٹ اور دوسری جو امینٹیز ہیں وہ شامل ہوں گی. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس بلڈنگ کے اندر ہم نے بڑا خوبصورت ایک فوڈ کورٹ ڈیزائن کیا. فوڈ کورٹ کے اندر ہم نے کڈ زون بنایا ہے, سینما بنایا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑا خوبصورت ڈرائنگ روم ایریا بنایا ہے. محبوب صاحب, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فرسٹ ٹائم کسی ڈیولپر نے, بلڈر نے ڈرائنگ روم ایریا انٹروڈیوس کروایا. میں کہا آپ اپارٹمنٹ لیتے ہیں, آپ کے اپارٹمنٹ میں ٹی وی لانچ ہوتا ہے, کچن ہوتا ہے, بیڈ روم ہوتا ہے, کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ ڈرائنگ روم ہوتا ہے. تو ڈرائنگ روم کی چونکہ اکاموڈیشن کے لیے بہت جگہ چاہیے ہوتی ہے, وہ بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے. تو مال آف عریبیہ میں ہم نے فرسٹ ٹائم اپنے رہائشیوں کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈرائنگ روم دیا ہے. ڈرائنگ روم کی سروسز دی ہیں کہ آپ کا ان پر کوئی مہمان آ جاتا ہے, پرائیویسی کی وجہ سے آپ ان کو اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں بٹھا سکتے, تو آپ اس کو آرام سے ڈرائنگ روم میں بٹھائیں. اور چونکہ وہ فوڈ کورٹ کے ایریے کے اندر ہوگا, سیپریٹ ہوگا, بیل دیں, آپ کو ہاؤس کیپنگ کی سروسز کے تحت ویٹر کی ساری سروسز مل جاتی ہیں. تو محبوب صاحب بات کریں, ہم ہمارے 8 فلور پر ریزیڈینشیل ہیں. ریزیڈینشیل کے 2 فلور جو ہم نے رکھے ہیں وہ سروسز اپارٹمنٹ کے لیے رکھے ہیں, ہمارے ان اوورسیز پاکستانی کے لیے جو پراپرٹی خریدتے ہیں اور ان کو رینٹ آؤٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, تو ہم ان کی پراپرٹی رینٹ آؤٹ لینے کے لیے بھی تیار ہیں, اور پلس ان کو 20 نائٹ کا اسٹے بھی فری دیں گے. یہ ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی اچھی اسکیم نکالی ہے. اور جو باقی کے 6 فلور ہیں وہ ہمارے نان فرنش ہوں گے, ریزیڈینشیل ہیں. اس کے اندر ہم ہاؤس کیپنگ کی مکمل سروسز ہم مال آف عریبیہ دے گا. ہاؤس کیپنگ میں آپ ایسے انجوائے کریں کہ جیسے آپ ایک اپارٹمنٹ کے اندر رہ رہے ہیں, 1 بیڈ کے اندر, اور 4 ملازم آپ کو فری ملے ہوئے ہیں. تو کیونکہ ہاؤس کیپنگ کے تحت وہ ساری سروسز آپ کو مل رہی ہوتی ہیں.
اس کے علاوہ اس کی روف ٹاپ گارڈن کی بات کریں تو یہ بڑا خوبصورت ہم گارڈن بنا رہے ہیں. آپ کو فیل ہوگا کہ وہاں پہ کیمل کے اور دوسرے اسٹیچوز جب ہوں گے لگیں گے, پام ٹری لگیں گے, تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ واقعی عرب میں. تو چھت کے اوپر بڑا خوبصورت ہم نے روف ٹاپ گارڈن تیار کر رہے ہیں. اور ایک ہمارا اس میں ہیلتھ کلب ہے. ہیلتھ کلب بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ, اس میں ہیلتھ کلب کی ساری امینٹیز شامل ہوں گی. اس کے علاوہ اس کے اندر جم ہوگا, اور اس کے علاوہ ہم پہلی دفعہ ہم اپنی سپرویژن کے اندر وہ ایک ایسی چیز متعارف کرانے جا رہے ہیں جو پہلے شاید کسی بلڈر نے نہیں دی ہوگی, کسی ڈیولپر نہیں دی ہوگی. وہ ہے ڈے کیئر سینٹر. ڈے کیئر سینٹر آپ کی اپنی ہی بلڈنگ کے اندر شامل ہوگا, تاکہ جو لوگ جاب کرنے جاتے ہیں یا دوسرے مسائل میں ہیں تو اپنے بچے کی ڈے کیئر سینٹر میں اسی بلڈنگ میں ہینڈ اوور کر کے جائیں گے, اور وہ ٹوٹل کنٹرول بائی مال آف عربیہ ہوگا. تو یہ مال آف عربیہ سر الحمدللہ الہادی ایسوسی ایٹس کا اب تک کا سب سے خوبصورت اور شاہکار ہے. تو یہ جس کی کنسٹرکشن کا بھی ہم نے باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. اور اس میں محبوبہ سب سے بڑی جو بات ہے کہ ہم نے اس کو 4 سال کے پیمنٹ پلان پہ دیا ہے. 2.5 ایئر کے اندر ہم ریزیڈینشیل کا پوزیشن دے رہے ہیں, اور 1.5 ایئر کا ہم دے رہے ہیں کمرشل کا پوزیشن. یہ ایک ایسا پیمنٹ پلان ہے جس کے اندر آپ کی ایک ساتھ آپ کا یا تو کرایہ دار پے کرے گا, یا آپ خود اندر رہتے ہوئے پے کریں گے, یا تو آپ کاروبار کریں گے تو اس کے ذریعے پے ہوں گی. تو یہ جو جتنا بھی ریٹ ہے یہ بڑا ایک تو فلیکسیبل ہم نے پیمنٹ پلان اس کا رکھا ہوا ہے. اس کے اندر نیٹ ایریا ہم نے آفر کیا ہوا ہے. اور تیسرا ہم نے ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ اس میں آپ کو 30 سے 40% ویسے ہی ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا جب آپ پراپرٹی کا پوزیشن ارلی پوزیشن لے لیں گے, اور اس کی ایک ساتھ باقی کے آپ پے کریں گے. تو یہ الکبیر ٹاؤن کی جیسے میں نے آپ کو بتایا پرائم لوکیشن کے اندر ہے. اس کے سراؤنڈنگ 4 یونیورسٹیاں, یونیورسٹی آف لاہور ہے, بیکن آف یونیورسٹی ہے, اس کے علاوہ شری میڈیکل ٹرسٹ ہاسپٹل اور اس کی یونیورسٹی ہے, سپیریئر یونیورسٹی ہے, اور لاتعداد سکولز ہیں, پرائم لوکیشن ہے. تو یہ ایک ہمارا آئیڈیل اور شاہکار پروجیکٹ ہے سر. جی چور صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کا پیمنٹ پلان کیا ہے اور بکنگ کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کس طرح بکنگ کرتے ہیں؟ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کس طرح بکنگ ہوتی ہے, اور جو اوورسیز پاکستانی پاکستان میں آ کر کوئی چیز خریدتے ہیں تو ان کے لیے آپ کے پاس کیا فیسلٹیز ہیں؟ ہاں سر, بڑا اچھا کویشچن ہے کہ کسی بھی بلڈر کا ڈیولپر کا جو پیمنٹ پلان ہے وہ سب سے بڑی اہمیت اختیار کرتا ہے اس وقت جب وہ پروجیکٹ ڈیلیور کرتا ہے. تو الہادی ایسوسیٹس کے جتنے بھی پیمنٹ پلان ہیں وہ ایسے فلیکسیبل بنائے ہیں کہ جس میں عام بندہ چھوٹی سی سیونگ کے ساتھ سرمایہ کاری کر سکتا ہے اور اپنا گھر, دکان یا اپارٹمنٹ بنا سکتا ہے. تو ہمارا پیمنٹ پلان سر بڑا فلیکسیبل ہے. 10 سے 15% پہ ہم بکنگ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کوئی کنسٹرکشن اسٹارٹ آف دا کنسٹرکشن اماؤنٹ نہیں رکھی ہوتی, ہم نے پرفارمنس بیس پہ اماؤنٹ رکھی ہوتی ہے. ہماری جو جیسے کہ قسط ہے وہ 1% سے بھی کم ہے, اور پرفارمنس بیس پہ ایسی ہے کہ جیسے ہم ہائی رائز کا اسٹرکچر بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹرکچر کے وقت آپ پیسے دیں, پھر ہم جب پوزیشن دیتے ہیں ارلی تو ہم کہتے ہیں یہ پوزیشن کے وقت دیں. تو یہ ایک ایسا پیمنٹ پلان ہے جو انتہائی شاندار ہے, اور اس میں یہ کلائنٹ دیکھتا ہے کہ واقعی کام ہو رہا ہے, میرا سرمایہ کے ساتھ, میرے پیسے کے ساتھ کسی نے کوئی بددیانتی تو نہیں کی, یا پیسہ لیفٹ یا رائٹ تو نہیں کیا. تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ یار بندہ ڈیولپر جو ہے نا یہ پیسے لگا رہا ہے. تو اپنے ہی لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس آتی ہیں, چونکہ ہمارا پیمنٹ پلان اتنا فلیکسیبل ہے کہ لوگوں کی امانتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک خطیر سرمایہ اپنا بھی لگانا پڑتا ہے. تو کنسٹرکشن کے لیے تقریباً 70 سے 80% جو سرمایہ ہے وہ الہادی ایسوسیٹس ہمیشہ اپنے پروجیکٹ پہ خود لگاتا ہے. دیٹس وائی بائی دی بلیسنگ آف اللہ کہ ہم وقت سے پہلے پروجیکٹ ڈیلیور کر دیتے ہیں. اب دوسرا سر آپ کا کویشچن تھا کہ اس کی بکنگ کا طریقہ کار کیا ہے. سر اس کی بکنگ کا سمپل سا طریقہ کار ہے کہ ہمارے جتنے بھی سیل پارٹنرز ہیں وہ پورے پاکستان میں ہیں, لاہور میں ہیں. ہم نے ان کی ڈیٹیل اپنی ویب سائٹ پہ بھی دی ہوتی ہے. اسکرین پہ جو نمبر آ رہے ہیں اس اسکرین کے نمبر سے کے تحت بھی ہمارے آپ سیل پارٹنر کے ذریعے بکنگ کروا سکتے ہیں. اور بکنگ بڑی آسان ہے, چاہے بندہ ملک میں بیٹھا ہے چاہے دوسرے شہر میں بیٹھا ہے, اس کی غیر موجودگی میں بھی یہ بکنگ ہو جاتی ہے. اور اس کا جو نظام ہے بکنگ کا وہ بہت زیادہ سیکیور ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہم نے اس میں بڑی اٹریکشن رکھی ہے کہ وہ اپنے ملک سے باہر پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں وہ خرید سکتے ہیں. اس کی پراپرٹی کی مینٹیننس بھی ہم دیتے ہیں, اور پلس اس کا رینٹ بھی ہم آفر کرتے ہیں. اگر وہ رینٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم اس کو رینٹ پہ لینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں, اور اس کو اچھا ایک خطیر رقم ہر مہینے رینٹ کی صورت میں اس کو جا رہی ہوتی ہے, جس کی اس کی سرمایہ کاری بڑی مفید ہو جاتی ہے. سر یہ بہت اچھا کویشچن ہے کہ آج کل سرمایہ داروں کو یا جس نے سرمایہ کاری کرنی ہے تو وہ ریل اسٹیٹ میں کس سیکٹر میں کرے, کیونکہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں بہت سارے ان میچور ڈیولپر نے, ان میچور بلڈر نے, بہت تھوڑا سے مسئلے مسائل ہوئے ہیں تو اس میں کوئی ڈیلیور نہیں ہوئے پروجیکٹ. تو میرا آپ کے چینل کے طور سے آپ کے ناظرین کو بتانے کا مقصد ہے کہ آپ
اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کریں، اس ڈیولپر کے ساتھ کریں، اس بلڈر کے ساتھ کریں جو جس کی ایک ہسٹری ہے. اور ریئل اسٹیٹ میں اب آج کل کے دور میں سب سے اچھی انویسٹمنٹ کنسٹرکشن کے اندر ہے. کنسٹرکشن کے اندر آپ اپارٹمنٹ خرید لیں، آپ گھر خرید لیں، آپ دکان خرید لیں، آپ کچھ خرید لیں، کیونکہ جو کاسٹ آف کنسٹرکشن ہے وہ ہمارے ملک میں ڈے بائی ڈے بڑھتی ہے. اس پہ جب بھی آپ پیسہ لگاتے ہیں وہ آپ کو انفلیشن کو اس پہ افیکٹ نہیں ہوتی، کیونکہ جتنا انفلیشن کی وجہ سے پاک ویلیوز وہ نیچے گرتی ہے اتنی ہی کنسٹرکشن انڈسٹری اوپر جاتی ہے، جو آپ کو انٹرنیشنل کموڈیٹی سے بھی اوپر جا کے آپ کے سرمایہ کو محفوظ کرتی ہے. تو بہترین مشورہ ہے کہ آپ کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہی اپنا سرمایہ کر لگائیں. جی ناظرین، آپ نے الہادی ایسوسی اینڈ بلڈرز کے چیف ایگزیکٹو جناب کاشف شہزاد کی گفتگو سنی. انہوں نے آپ کو اپنے پروجیکٹس کی فیسلٹیز کے بارے میں بھی اور اس کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے بھی روشناس کروایا. یقیناً آپ سرمایہ کاری کے لیے ایک ٹھوس مائنڈ لے کے یہاں ایک پرکشش اور منافع بخش سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان نذر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.